السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خاص بات۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں مولانا بلال توصیف صاحب کی مسجد میں۔ آج ہم یہاں سے ولاگ کریں گے اپنا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ توکل ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ پر توکل کے بارے میں۔ توکل کا مطلب ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ زندگی میں کوئی بھی ایشوز آئیں، ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ تمام کاموں کو بگاڑنے اور سدھارنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو کر صاحب، آپ سے سوال ہے کہ اللہ پر توکل کیسے ہونا چاہیے اور کس حد تک ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان میں دیکھیں، جہاں تک توکل کی بات ہے نا، جی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ جی اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ آپ نے توکل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں توکل یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، بس وہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ نے کرنا ہے۔ گاڑی آپ نے کھڑی کی، لاک کیے بغیر آپ یہ کہہ دیں جی بس اللہ چاہے گا تو اس کی حفاظت ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو چوری ہو جائے گی، بس ٹھیک ہے میں نے لاک نہیں کرنا اسے۔ جی یہ بالکل غلط توکل کا ایک تصور ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی آیا آپ علیہ السلام کے پاس اور پوچھا کہ اگر میں ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میں اونٹنی کو باندھ کے اللہ کے اوپر توکل کروں یا ایسے ہی کڑا کر کے اللہ کے اوپر توکل کر لوں، مطلب یہ کہ وہ آگے پیچھے نہیں جائے گی، چوری نہیں ہوگی، کوئی لے کے نہیں جائے گا۔ جی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو آپ باندھیں گے، اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کریں گے۔ دیکھیں ریحان بھائی، بات یہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ جی اسباب سے ہٹ کے آپ کوئی کام کریں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ انبیاء کے واقعات کو دیکھ لیں، جی انبیاء کے واقعات میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے توکل کیا ہے اللہ کے اوپر اور اللہ نے ان سے توکل کروایا ہے۔ جی آپ دیکھ لیں حضرت مریم علیہ السلام، جی جب اللہ کے حکم سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جو کھجور کا درخت ہے اس کو حکم دیں، وہ آپ کے قریب آئے گا، آپ اس کو جھاڑیں، اس سے کھجوریں گریں گی اور آپ وہ کھجوریں کھا لیں۔ کھجوروں کھانے کا آپ کو ایک ذریعہ بن جائے گا غذا کا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس کو آواز دی، وہ آیا اور اس کے بعد آپ نے غذا کھائی۔ اب دیکھیں اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توکل یہ نہیں ہے، اللہ رب العزت تو پیٹ بھر سکتے تھے نا ان کا، بغیر بلائے، بغیر آئے، بغیر کھائے پیٹ بھر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت ایک امت کو درس دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں بڑا باریک سا سہارا ہے نا، آواز دی اور کھجور کا درخت آ گیا، بڑا باریک سا سہارا ہے، سبب میں بڑا ہلکا سا سبب اختیار کیا کہ آواز دی، لیکن سبب تو اختیار کیا نا کہ آواز دی انہوں نے۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سبب آپ اختیار کر سکتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں، آپ نے اتنا سبب اختیار کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے۔ اب توکل کیا ہے؟ سبب آپ نے اختیار کیا کہ آواز دی، وہ آ گیا۔ توکل یہ ہے کہ آپ میں غذا کھاؤں گی، غذا سے پیٹ نہیں بھرے گا، جی پیٹ بھرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن میں نے سبب اختیار کیا ہے۔ اب دیکھ لیں، آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبب اختیار کیا ہے، چھری لی ہے، جی لیکن اس چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا نہیں ہے۔ سبب اختیار بھی کیا ہے، کاٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سبب اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ کی ذات کے اوپر آپ کا اعتماد ہونا چاہیے۔ سبب اختیار کریں گے آپ، لیکن آپ کو یہ اعتماد ہوگا کہ یہ سبب میں اس لیے اختیار کروں کہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ نے سبب اور آپ علیہ السلام نے سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس حکم کو مانتے ہوئے سبب اختیار کر رہا ہوں، اس لیے سبب اختیار نہیں کرا کہ یہ سبب میرا کام کرے گا۔ یہ بڑا باریک سی بات ہے۔ اسباب کے اوپر توکل نہیں کرنا، توکل اللہ کے اوپر کرنا ہے۔ اسباب کو اس لیے اختیار کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ایک اور بات آپ کو، مزید بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ اور سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار رہے نا، ہر بندے کو پتہ ہے، بچہ کہتا ہے جی بیماری، حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر ان کا بڑا مشہور ہے۔ جی حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال بیمار رہے۔ اچھا، اب جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے شفا ہو جائے، بیماری میرے سے دور ہو جائے، اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ ایوب ایسا کرو کہ پاؤں کو زمین کے اوپر رگڑو، ٹھیک ہے، پاؤں زمین پہ مارو۔ اب یہ پاؤں زمین پہ مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا اور اس پانی کے چشمے کو آپ نے استعمال کیا، آپ کی بیماری دور ہو گئی۔ اب اس سے بھی ہمیں کیا سبق ملتا ہے
کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے سبب کو اختیار کیا. اگر بڑا ہلکا سا سبب ہے، معمولی سا، کہ آپ نے زمین پہ پاؤں کو رگڑا ہے، پاؤں مارا ہے زمین پہ، جی اب ظاہری بات ہے اس وقت تو کوئی بڑا سبب اختیار نہیں کر سکتے تھے، بیماری کی وجہ سے بستر پہ تھے. اب یہ سبب ان کے اختیار میں تھا، اس سبب کو انہوں نے اختیار کیا. اس سبب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ نے ان کو شفا دی. تو بات یہ ہے کہ اب یہ سبب شفا کا ذریعہ نہیں بنا. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے سبب بھی اختیار کرنا ہے، لیکن سبب کے اوپر اعتماد بھی نہیں کرنا. یہ مزے کی بات ہے. سبب اختیار لازمی کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، لیکن سبب کے اوپر آپ نے اعتماد نہیں کرنا. اعتماد اللہ کی ذات کے اوپر ہے کہ میں اللہ شفا دے گا. کھانا کھا رہا ہوں تو کھانے کے اوپر اعتماد نہیں ہے. پیٹ کو بھرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ایک نوالے سے بھر دے، وہ 10 روٹیوں سے بھر دے، اس کا کام ہے. تو توکل کا مطلب ہمارے یہاں بہت غلط لیا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ نے سب کچھ کرنا ہے، اللہ کرے گا. آپ کسی سے کہیں نا جی کہ ایک بندہ کہتا ہے جی آپ میرے لیے دعا کریں، جی جی ٹھیک ہے، اب وہ محنت نہیں کر رہا، جو اسباب اختیار کرنے کے ہیں اس کے ہاتھ تنگ ہے، روزی کا معاملہ اس کا ٹائٹ ہوا ہے، جی جی وہ محنت نہیں کر رہا، جاب تلاش نہیں کر رہا، سیویاں دائیں بائیں نہیں دے رہا، لوگوں سے بات نہیں کر رہا، اپلائی نہیں کرتا، کہتے ہیں یہ دعا کریں بڑے حالات خراب ہیں. تو آپ اسے کہیں گے میرا بھائی پہلے کوئی سی وی دی ہے کہیں آپ نے؟ وہ سی وی نہیں دی تو اب کیسے ہوگا؟ آپ گھر میں آ کے تو کوئی نوکری نہیں دے گا نا. تو یہ کہ سبب اختیار کرنا پڑے گا، لیکن اب سبب کے اوپر اعتماد تو نہیں ہوگا نا کہ آپ نے دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نوکری بھی مل جائے گی. ایسا تو نہیں ہے. کہاں ملے گی، کہاں رزق لکھا ہوا ہے، وہ پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دے کہ میں نے سبب اختیار کر لیا، اب اللہ کے اوپر ہے کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، وہ اللہ نے کرنا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. آخر میں اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سبب کے اختیار کرنے کا حکم اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ آپ نے سبب اختیار کرنا ہے، تو سبب اختیار کرنا ہے، لیکن اس سبب کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے. تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا. ناظرین، ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں پیغمبروں کے بارے میں، ان کے صبر اور اللہ پر توکل کے بارے میں، اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام کو دین کے راستے پر چلتے ہوئے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کا ایمان اور اللہ پر توکل بہت پختہ تھا. مولانا صاحب، آپ بات کو سمجھانے کے لیے ایک دو واقعات اور اگر بتا دیں. جی ریحان بھائی، اس میں ایک تو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل یمن جو تھے نا، جی جی وہ حج پہ جایا کرتے تھے. جی تو جب حج پہ جاتے تھے تو کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے. جی جب واپس آتے تھے تو لوگوں سے سوالات کرنا شروع کر دیتے تھے، مانگنا شروع کر دیتے تھے. تو اس پر باقاعدہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے. تو اس پہ ان کو سمجھایا گیا اور اللہ نے پھر حکم دے دیا کہ زیادہ راہ ساتھ رکھا کرو، میں بھی نہیں کہ سوال کیا کرو وہاں جا کے. تو یہ سوال سے منع کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھی اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کے واقعات آپ نے بہت سارے پڑھے، بہت زیادہ مشکلات آئی، صحابہ کے واقعات پڑھے. دیکھیں آپ علیہ السلام کا تو ایمان کامل ہے نا، اس میں تو کسی قسم کا شک نہیں ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ علیہ السلام سے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ ایک جگہ پہ رک جائیں اور سارے کے سارے لوگوں کو میں حکم دوں گا کہ سارے آپ کی بات مان لیں گے. ایسا تو نہیں ہوا. اللہ نے اسباب کہا کہ اختیار کرو. آپ لوگوں کے پاس جاتے، جا کر بات کرتے، لوگوں کو بات سمجھاتے، بڑی مشقتیں اٹھائی. آپ نے دیکھا ہوگا جنگیں ہوئی، باقاعدہ کفار کے ساتھ لڑائیاں ہوئی، معاہدے ہوئے، مذاکرات ہوئے. ہر وہ چیز اختیار کی گئی جس کے ذریعے سے لوگ منایا جا سکتا تھا، قائل کیا جا سکتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے وہ سارے کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے. اسباب کے بغیر توکل یہ بالکل ایک مذاق ہے دین کے ساتھ، اس طرح ہوگا نہیں. تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، محنت کی، مشقت کی، جنگیں کی، معاہدے ہوئے، سب کچھ ہوا. اس کا یہی مطلب ہے. آپ علیہ السلام کی اپنی زندگی بتا رہی ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کہیں جی میں توکل کر رہا ہوں. آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. وجہ یہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے توکل کا مطلب سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ مطلب اور مفہوم ہمیں پتہ ہو اس کا کہ ہم نے کیسے توکل کرنا ہے. ہم توکل کا مفہوم نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر، اور جگہوں پہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، 100 دفعہ دیکھتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں لڑکی والے لڑکوں والے کے بارے میں. یہ نہیں کہتے توکل ٹھیک ہے جی اللہ توکل دے دی لڑکی، ایسے تو نہیں ہوتا. اللہ توکل لڑکا دے دیا، تو وہاں پہ تو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو یہی توکل آپ کو ہر جگہ پہ اختیار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ کو کہوں کہ 2 الفاظ میں اس کا خلاصہ نکالیں تو کیا بیان دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ خلاصہ یہی ہوگا
کہ اسباب کی اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جی وہ ہمیں اختیار کرنے ہوں گے، اچھا اور جو اسباب ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا ہوگا، اعتماد اللہ کے اوپر کرنا ہوگا۔ یہ ساری بات کا خلاصہ ہے۔ چلیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ بہت آپ نے شکریہ، ٹائم دیا۔ جزاک اللہ۔ چلیے انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔